اس کو پورے خاندان کو سزا ہوئی ناموس رسالت کے جرم میں۔ سب سے پہلے تو اس خاندان کو کروڑوں سلام ہوں اور کروڑوں سلام کروڑوں رحمتیں قبلہ بابا جی کی قربت انور پر ہوں، ہر سانس پہ ان کی قربت انور پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہوں، جنہوں نے حضور کے غلاموں کو حضور کی عزت پر مرنا سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد اس جلسے کو، اس دھرنے کو، حضور کے غلاموں کو گرمانے کے لیے جناب خطیب الاسلام صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ بے شک وہ صبح و شام حضور کے غلام کو گرماتے رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے اس نوجوان عالم دین کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ فرض کروں مذاکراتی کمیٹی نے اگر قبلہ غلام غوث بغدادی اور ڈاکٹر محمد صدیق امینی ان کا جو کردار ہے وہ آپ کے سامنے آئے، آپ کہیں گے یہ تو ہمیں ہیرے ملے۔ حقیقت بات ہے بہت بڑے ہیرے ہیں، اللہ ان کو نظر بہت سے بھی محفوظ رکھے اور ہر قسم کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین۔ اور کتنے بھی آپ لوگ ہیں، میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، بڑے بڑے صوفیوں کی ساری زندگی کی باتیں آپ لوگوں کی ایک رات پر کر دوں۔ آپ وہ لوگ نہیں ہیں جو فقط سجدے کر کے گھروں میں بیٹھ گئے، آپ وہ لوگ ہیں موسم جیسا بھی ہو، گرم ہو یا سرد ہو، بارش ہو یا اولے برس رہے ہوں، گولیاں چل رہی ہوں یا جب سر برس رہے ہوں، آپ نے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان میں یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، وہ حجروں میں نہیں رہتے تھے، وہ حجرہ نشین نہیں تھے، صبح شام تسبیح نہیں پڑھتے رہتے تھے، وہ رات کے سب سے ابتدار حافظ تھے جن کے شاہ سوار مجاہد تھے، اور وہ روح امیر مجاہدین نے آپ لوگوں کے اندر بھر دی۔ تحریک لبیک ان بزرگان دین کا اپنے اسلاف کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ اے مسلمانوں آؤ، اس تحریک میں آ جاؤ، اپنا ایمان بچا جاؤ گے۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب ایمان بچ گیا حاصل بچ جائے گا۔ اور ہمارے اس کاج کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہوئے، جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے دھیان دیا، انہوں نے پریس کانفرنس کی، تاجروں نے ہڑتالیں کی، کئی غیرت مند لوگ بھی ہیں صحافی جنہوں نے ہمارے حق میں لکھا، سارے بے دلیل نہیں، جو بے دلیل ہیں وہ بھی عوام کے سامنے، لیکن جو صحافی اپنے ضمیر کی آواز کو آگے پہنچاتے رہے اور ہمارے کاج کے ساتھ کھڑے رہے، اور وہ لوگ جو دن رات ایک کر کے سوشل میڈیا پر اس پیغام کو پہنچاتے رہے، اور وہ لوگ جو ہڑتالیں کر کے، اور وہ لوگ جب ہماری ہمدردی کے ساتھ جب ان کو پتہ چلا حضور کے غلاموں پر قیامت صبح آ گئی، وہ پھر گھروں سے باہر نکل پڑے۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اور جو لوگ اسمبلیوں میں بولے ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے بے زمین بھی تھے اور بڑے بڑے بڑا زمین بھی تھے۔ ہمارا تعلق حضور کے غلاموں سے، ہم جب بھی مخاطب ہوتے ہیں حضور کے غلاموں سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم ان تمام حضور کے غلاموں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ تمام کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، آج یہ جو پیپل پارٹی ہے انہوں نے بائیکاٹ کیا، ابھی سے ننگے ہونا شروع ہو گئے، ابھی سے ننگے ہونا شروع ہو گئے۔ حضور کے دشمن کون ہیں؟ حضور کے دشمنوں کی صفوں میں کون کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم انشاءاللہ آپ کو رپورٹ دیں گے
ایک جتنے ایم پی ہیں ایم ایل اے ہیں تمام کی رپورٹ دیں گے. جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ان کی بھی رپورٹ دیں گے. جنہوں نے ان کے ساتھ سے غداری کی ان کو بھی ننگا کریں گے. آئندہ الیکشن میں جب وہ آپ کے پاس آئے آپ پہلے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور ان سے پوچھو تمہارا ہمارے نبی سے کیا تعلق ہے. فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي محمد منکم کفار. ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہے. اگر تم اپنے آقا کے ساتھ وفادار ہو پھر ووٹ بھی تمہارا ہے موت بھی تمہارا ہے. اگر وفادار نہیں ہو پھر ہماری گلی سے بھی نہ گزارنا. اور جن لوگوں نے استعفے دیے جن لوگوں نے بھی استعفے دیے ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب کو دعوت دیتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے حق کہاں ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا حضور کے سب سے حضور بات کر رہے ہیں. آؤ ان حضور کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ. دنیا میں بھی عزت ملے گی آخرت میں بھی عزت ملے گی. یا رسول اللہ یا رسول اللہ غزوہ بدر کے بعد وہ صرف تھم نہیں گیا تھا وہ اور نہیں پھر نکل آیا تھا. کہیں آپ یہ نہ سمجھنا ہم اب جا کر کے سو جائیں گے اب بے فکر ہو جائیں گے اب کامیابی مل گئی ہے. آپ حضور کی عزت کے لیے دن رات اپنے آپ کو پیار کرنا ہے صبح شام پیار رہنا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ. خدا کی قسم آپ سے زیادہ مخلص ہم نہیں ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں آپ کے اندر جتنے اخلاص ہے نا میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ اتنا اخلاص ہمیں عطا فرما. ہمارے پاس میں اخلاص ہے. میں ابھی گیا کچھ دیر پہلے مسجد شریف میں وہ لوگ جن کی پنڈلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں گولیاں لگی ہوئی وہ لوگ جن کے جسموں سے خون بہ رہا وہ لوگ جن پر تیزاب پھینکا دیا وہ لوگ جن کو تیزاب پلایا دیا ہے مجھے دیکھ کر کے کہنے لگے حضور فیضہ بات کر جانا ہے. آپ کو ٹھیک ہوتے نہیں ایسے ہی چلیں گے. خدا کی قسم غزوہ خندق سے جب واپس آئے نا صحابہ کرام اور بنو قریظہ کی طرف جانے لگے کوئی پنڈلی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو باندھ رہا تھا کوئی زخموں پر پٹیاں کر رہا تھا کوئی اپنے خون کو تھما رہا تھا. حضرت بلال کی آواز آئی حضور کے غلاموں نکلو بنو قریظہ کی خبر لینی ہے. ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں کے ساتھ چھلانگ لگا کر کے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے میدان میں آ گئے. بس میرا یہی پیغام ہے آپ سے آپ لوگوں نے ہی وہ یادیں تازہ کرنی. آپ لوگوں کو دیکھ کر کے نا خدا کی قسم پوری دنیا کا مسلمان مچل رہا ہے اور خوش ہو رہا ناز کر رہا ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں آپ پر لگی ہوئی. آپ لوگوں کو کبھی نہیں بلایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب کفر پورا عروج پر تھا پوری بدماشی پر تھا یہ نہتے لوگ ان کی بدماشی کا مقابلہ کرتے رہے تھے اور اپنے نبی سے دفاع کرتے رہے تھے. اور یہ امید کرتے ہیں جب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے قائد کا استقبال کرنا ہے اپنے قائد کا استقبال کرنا ہے. ابھی ہم نے خبر لینی ہے کسی نے کوئی چوری تو نہیں کرنی کسی نے کوئی ڈکیتی تو نہیں کرنی درمیان میں. ابھی ہم نے خبر لینی ہے. اس لیے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. زیادہ سے زیادہ مشورہ کرنے کے لیے ہمیں جانا ہوتا ہے اور کہیں نہیں جاتے. یہاں سے نکل کر یہاں بات نہیں سنائی دیتی. مشورہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر الگ چلے جاتے ہیں مشورہ ہو جاتا ہے پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. جب سے آئے ہیں اس جگہ سے آگے پیچھے کہیں نہیں گئے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے.
سب دلدار چین قرار خوشیوں سبنا بے سردار خوشیوں دلدار چین قرار خوشیوں آقا سب دلدار چین قرار خوشیوں سبنا بے سردار خوشیوں بیٹھ برسا دنیا کے دی آقا بیٹی برسا دنیا سب نبیوں دے سردار خوشیوں نبیوں دے سردار خوشیوں نبیوں دے سردار خوشیوں سب دلدار شہر قرار خوشیوں. آپ سن رہے تھے کل ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے کہ میں مکہ مدینہ بھی گیا, مجھے وہاں جو سکون آیا اس کے بعد یہاں سکون ملا. تو جو حضور کی عزت پر دھرنا دیا جا رہا ہے یہاں وہی سکون ملتا ہے. بلکہ فیض آباد کے موقع پر تو یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا, جو اس موقع پر عمرے پر گئے ہوئے تھے وہ وہاں سے دعائیں کر رہے تھے, کہہ رہے تھے وہ کرنے والا ثواب ہمیں دے دو, عمرے والا ہم سے دے دو. یقیناً حضور کی عزت و نفوذ پر کہنے کے لیے آپ اتنے دنوں سے بیٹھے ہیں, اس کا بدلہ, اس کی قیمت, اس کا صلہ اللہ رسول کی بارگاہ سے ملتا ہے. قائقین ہم سب آپ کو یہ صلہ نہیں دے سکتے, اللہ رسول نے تمہیں اس کا صلہ عطا فرمانا ہے. تو یہاں جو اطمینان سکون ملا ہے وہ کسی اور جگہ نصیب نہیں ہوتا, گھروں میں نہیں ہوتا, کاروبار کرتے ہوئے وہ سکون نہیں ملتا جو حضور کی عزت پر پہرا دینے میں میدان میں ملتا ہے, جو حضور کی عزت پر شل کھانے میں ملتا ہے, گودوں میں سزا پانے میں ملتا ہے. تو یقیناً مل کے ہم یہ کہیں گے ساڈے دلدار چین قرار خوشیوں, آقا ساڈے دلدار چین قرار خوشیوں. سب مل کے پڑھیں, آقا ساڈے دلدار چین قرار خوشیوں سبنا دے سردار خوشیوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت میں اس وقت نام لے رہا تھا, شکریہ ادا کر رہا تھا جن نے کہنے اجازت دیا جو یہاں سے سوا گئے تھے. ہم سب سے زیادہ جس آدمی نے ٹائم دیا ہے نا سٹیج پر, سونا بھی سٹیج پر, بیٹھنا بھی سٹیج پر, لوگوں کی امانتوں کا سنبھالنا بھی یہیں پہ, وہ ہمارے لاہور ڈویژن کے امیر ہیں حضرت مفتی محمد عابد رضا قادری صاحب. یہ دن رات بیچارے یہی پڑے رہتے ہیں, ہم پھر جا کے کمرے میں چلے جاتے ہیں, یہ یہی رہتے ہیں. اور لوگوں کو اپنے منفرد انداز میں جنہوں نے گرمایا ہے نا, منفرد انداز میں, وہ ہمارے پیر سید ظہیر الحسن صاحب ہے. ان کا ایک اپنا ہی انداز ہے, یہ ایک شعر پڑھ کے نچوا دیتے ہیں, اور وہ شعر جو یہاں پڑھ کے کمرے میں جا کے ہم کہتے ہیں ہمیں پھر سنا. یہ شاہ صاحب کی اپنی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام قائدین کو, تمام کارکنان کو کی حفاظت. اپنا تقریر مرکزی نائب امیر
قبلہ پیر سید ظہیر الحسن بخاری زندہ منظور کریم اپنے بلبلہ انگیز کتاب سے ہمارے قلوب و ذات کو منور کریں گے. نعرہ تکبیر میں استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور داتا بند بخش، فیضان رضا، فیضان قبلہ پیر المجاہدین. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول آمن کا زمین اس کی نشیت کی ہے شاہد. مشکل نہیں اے صادق راہ علم فقیری. آمن کا زمین اس کی نشیت کی ہے شاہد. مشکل نہیں اے صادق راہ علم فقیری. فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے دائیں. آدم کا زمین اس کی نشیت کی ہے شاہد. مشکل نہیں اے صادق راہ علم فقیری. فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل. میرا تلوار بندے قابل نہیں رہتا. فولاد کہاں رہتا ہے شمشیر کے قابل. پیدا ہو اگر اس کی طبیعت میں حریری. جو لوہے کی طبیعت نرمی آ جائے, لوہے کی طبیعت ریشم کا مزاج آ جائے, لوہے کی طبیعت ریشم کا مزاج آ جائے تو پھر تلوار سے قابل نہیں رہتا. اور یہ بات یہاں میدان لگنے پر, یہ بات یہاں میدان لگنے پر ان حقیق لوگوں نے بتا دیا جنہوں نے پوری امت پر احسان کیا, پوری تحریک پر احسان کیا. اور اس وقت ملک پاکستان میں جو حالات بدل رہے تھے ان کا رخ موڑنے کے لیے اپنی جانیں تلی پر رکھ کے, اپنی جانیں آنکھوں کے تھیلی پر رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور پوری امت کو حوصلے اور رحمت اور کیا عطا کرتے ہیں. پوری امت پر احسان کر دیا. آج ہم کو خون کی برکت ہے, آج ان کی شہادتوں کا جو صلہ ہے
کہ پورے ملک پاکستان میں آج میں کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آج میں اسلام اب بھی فقط اللہ لہرا رہا ہے. یہ ان کے خون کی برکت ہے جنہوں نے لکھنؤ کی مصیبتیں جھیلی، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہم ان اللہ کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بغور فرین صاحب اللہ کی یاد تازہ کی، صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی. اور کسی ایک بات کو جتنے لوگ زخمی ہوئے، جتنوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کسی ایک کو بھی گولی کمر پر نہیں لگی، سب کو سینے میں گولی لگی. آج میں کفر کی اس جنگال کا مقابلہ انہیں اپنے سینے کام دیا ہے، اور جس کو بھی گولی لگی ہے اپنے سینے میں لگی ہے. میرے ساتھ 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسجد میں سندھ کے رہنے والے ایک دوست وہاں آپ بھی موجود ہیں جن کے سینے پر بائیں طرف دل کی جانب شل لگا تھا، اور وہاں برف سے وہ کرا رہے تھے، گرے پڑے تھے. پھر ان کو بھاگا مسجد میں لے گئے، پانی پلایا. جب ان کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے ابھی باہر جانا ہے اور جا کر میں نے مورچے میں لڑنا ہے. ابھی وہ یہ بات کہہ رہے تھے، میں نے انہیں بٹھایا کہ آپ ادھر ہی بیٹھے، اور میں پھر نہ پیچھے جاؤں تو وہ اتنی دیر میں گیٹ پر پہنچ چکے تھے. اور میں نے دوستوں کو آواز دی کہ بھائی ان کو پکڑو. وہ کہہ رہے تھے نہیں جی میں نے مورچے میں جا کے بھی لڑنا ہے، میں نے ان کی قطر نمبر پر کرا دینا ہے. اور جب ایک بندے کی شہادت کی خبر آئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو چڑھنے لگے کہ یہ شہادت تو کہنے لگی تھی اور لیٹنے گئے. کائنات کا اصول ہے، لوگ موت سے دوڑتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں، اور بھاگتے ہوئے حکماں کے پاس جاتے ہیں، علاج کے لیے اسپتالوں میں جاتے ہیں کہ ہماری جان بچ جائے، موت ہمارے قریب نہ آئے. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لڑکے موت کی آغوش سے یوں سمجھے کہ موت کو دفعہ ڈالنے کے لیے دوڑ رہے تھے. اس لیے علامہ کہتا ہے کہ اہل کلیسا ان شہیدوں کی طیت، اہل کلیسا سے نماز، ان شہیدوں کی طیت اہل کلیسا سے نماز خون قیمت میں ہے جن کا حرم سے بڑھ کر. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ان شہیدوں کی طیت، علامہ اقبال کہتے ہیں ان شہیدوں کی طیت اہل کلیسا سے نماز قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. ان شہیدوں کی طیت اہل کلیسا سے نماز قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو علامہ کہتا تھا نا کہ ایک ہی جسم میں طے کر دیا قصہ تمام. بڑی دیر کی بات ہے، آج 10-11 سال پہلے کی، جب کبھی کاروان رسول کے دور کے والے سے میں ناروان کے علاقے میں ایک گاؤں میں تھا تو وہاں ایک مزار شریف پر ایک سجادہ نشین صاحب تھے. لوگ مجھے وہاں لے گئے کہ آپ ان سے بات کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، یہ بڑے متحرکاتی ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، بڑے دیندار لوگ ہیں، حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، دین کی خاطر قربانی دینے والے لوگ ہیں. اور جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ بار بار غازی ممتاز غازی کی بات کر رہے ہیں، اس کی قربانی کی بات کر رہے ہیں. انہیں اس نے باقاعدہ طور پر سلوک کی منزلیں بھی طے نہیں کی، اس نے چلا کشی تو نہیں کی، اس نے باقاعدہ مواز نہیں پڑے. میں نے کہا بھائی اس بات پر غور کرو، میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چلوں کے ساتھ، چلا کشی کے ساتھ، مذاہب کے ساتھ سلوک کی منزلیں طے کرنے کے بعد بندہ منزل تک پہنچتا ہے. اور علامہ کہتا ہے کہ ایک ہی جسم میں طے کر لیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، ایسا نہیں دیکھ کے چھان نسان کے منزلیں طے کر لیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد.
شہیدوں کے قدموں پہ سر رکھ کے شہیدوں کے قدموں پہ سر رکھ کے کل بھی اور آج بھی میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارا یہ تعارف پیر طریقہ طرف سید سجادہ کشید اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اصل میں ہمارا تعارف تو یہ ہے جو ان کی خاطر اپنی بیانوں کے نظرانے پیش کیے ہمارے سروں کے قدموں پہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جرت اور بہادری کے صدقے پوری امت کو غیرت دینی سے مالا مال فرمائے اور ان کے خون کی برکت سے پوری امت کو غیرت دینی عطا فرمائے. ہمیں حضور کی عزت اور ناموس پر پیار دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور بابا جی قائد ملت اسلامیہ استاد العلماء علامہ خادم صاحب صاحب نے ناموس رسالت کا تحفظ کا ناموس رسالت کے تحفظ کا جو پرچم بلند کیا اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک اس پرچم کو بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مشن کے ساتھ ہمیں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی خاطر ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن دوست احباب نے چوٹے صحیح زخم جھیلے حضور کی خاطر قربانیاں دی ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ ہم وفا کریں گے. ہمیں معلوم ہے ان کی پریشانیوں سے ہم واقف ہیں. ان کے گھر والوں کی پریشانیوں سے ہم واقف ہیں. ہم انشاءاللہ حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد نبی رسول کی عزت اور ناموس کا پرچم بلند کرنے کے بعد ہم ایک ایک زخمی اور ایک ایک شہید کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ مستقل طور پر. تحریک لبیک یا رسول اللہ صرف جذباتی انداز میں نہیں ہم مستقل طور پر شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کے ساتھ ہم مستقل طور پر پوری تحریک کھڑی ہے. ہم ان کی پریشانیوں میں ان کے دکھوں میں ان کی مصیبتوں میں زندگی کے ہر دور پر وہ ہمیں اپنے ساتھ کھڑا پائے گا. ہم ان سے بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ ان پر احسان نہیں ان کا پوری تحریک پر احسان ہے. ہمارے اوپر ان کا احسان ہے. ہم زندگی بھر بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں تو اس احسان کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے لیکن ہم وفا کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ پوری تحریک کی کارکنان تحریک لبیک پاکستان کی اور جملہ عہدیداران کی قائد تحریک کی حفاظت فرمائے. یہ مشن انشاءاللہ یہ کاروان چلتا رہے گا. تحریک کے لوگ انشاءاللہ چلتے رہیں گے. زندگی میں جتنے بھی موڑ آئیں گے انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کے نذرانے لے کے تحریک کی حفاظت کریں گے. اس مشن کی حفاظت کریں گے. حضور کی عزت اور ناموس کے اس پرچم کو جس پرچم کو بابا جی نے بلند کیا تھا ہم انشاءاللہ آخری سانس تک اس کے ساتھ وفا کریں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اب میں قبلہ پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ اپنے خطاب ذیشان سے جماعت ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى
آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خير خلق الله. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے کہ جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو رو جہاں نہیں. غوث اعظم بمنے بے سرو سہاں مددے، قبلۂ دین مددے، کعبہ ایمان مددے. سنیم ناغے یا غوث اعظم نیزنا، دمد شاہ احمد رضا خان قطب عالم نیزنا. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے جماع عزم مجاہدین نے، کارکنان نے جس جرأت و بہادری کے ساتھ، جس غیرت و حمیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ و تبارک علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، یہ تاریخ کا ایک روشن ترین پہلو ہے. آنے والا مورخ جب دیانتداری سے قلم اٹھائے گا تو غزوہ بدر کے غازیوں اور مجاہدوں کے چمکتے ہوئے ناموں کے سائے میں ان مجاہدین اور شہداء کا نام بھی لکھے گا. آنے والا دور بربلا اعتراض کرے گا کہ میدان احد میں صحابہ کرام نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا، اپنی چھاتیوں پر تیروں کو روکا، ان کے ہاتھ چھل ہوئے، ان کی آنکھیں پھوٹی، ان کے خون کی ندیاں بہی. کربلا میں جس طرح اولاد رسول نے، اولاد بطول نے قرآن مجید کی عظمت، پیارے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، اور امام علی مقام کی گود میں امام علی اصغر نے شہادت کا جام دیا. اگر توارث 1400 سال کے بعد پہ ہوا، وہ تحریک لبیک پاکستان کے یہ شہداء ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کے یہ غازی ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کے یہ سپاہی. زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دائی ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی عظمت کی. تحریک لبیک پاکستان دائی ہے ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کی. تحریک لبیک پاکستان دائی ہے ناموس صحابہ کے تحفظ کی. تحریک لبیک پاکستان دائی ہے عظمت اہل بیت کے تحفظ کی. تحریک لبیک پاکستان امین ہے نظریہ پاکستان کی تقدیس کی. تحریک لبیک پاکستان کی چھاتیاں عزت و ناموس رسالت کے لیے ڈھال کر قیامت تک بنی رہے گی. تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کے ہاتھ عزت رسول کے لیے تلوار پڑے رہیں گے. تحریک لبیک پاکستان پہ نظر ہے آمنہ کے لال کی. تحریک لبیک پاکستان وہ چھٹی کا جواب ہے، وہ منتخب جواب ہے جس کو رب نے اپنے محبوب کی عزت کے لیے چن لیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محمد اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے جان اللہ والی ہے. آج شہید سرفراز کے قدموں کو بوسہ دے کر مجھے اعلیٰ حضرت کے شعر کا مطلب سمجھ میں آ گیا. آج تحریک لبیک پاکستان کے مجاہدین کے لاشیں
چھٹ گئے امیر المجاہدین کے نعرہ مستانہ کی طرح چمک اٹھی گولیوں کی تڑتڑاہٹ خاموش ہو گئی امیر مجاہدین کے غیور سینے سے نکلے ہوئی صدا لبیک یا رسول اللہ گونج رہی ہے لیکن لال کی پالیسیاں ختم ہو گئی اب جیئیں گے تو نبی کے لیے مریں گے تو نبی کے لیے یہ جنہ کو اٹھا دے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 قبلہ بابا کی امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے کہ جب غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا تو پیر سید جماعت علی شاہ محمد صلی پوری رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان پیر جماعت علی شاہ محمد صلی پوری قائد اعظم محمد علی جناح جن کو ساری زندگی مائی ڈیئر پیر کہہ کے پکارا کرتے تھے ارباب بستہ پشاد سناؤ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جن کو مائی ڈیئر پیر کہا کرتے تھے ان کا مرتبہ کتنا بڑا دوبارہ ہوگا ان کی سیاسی سوچ بوجھ کتنی مجلہ مصفہ ہوگی ان کا نظریہ کتنا واضح ہوگا یہ پیر سید جماعت علی شاہ محمد صلی پوری غازی الدین شہید کے جنازے میں چلے تو اشک فشاں آنسو بہاتے ہوئے تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی سفید داڑھی پکڑ کر کہہ رہے تھے اور ترخان لیا مڈیا سید کا بال مسئلہ بستا رہ گیا تو نمبر رہ گیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ غازی الدین شہید کہ جنازہ مرتبہ کے منظر کو ہم نہ دیکھ سکے ہم نے ملک متاثر قادری کے جنازے کا منظر دیکھا ہم نے بابا جی امیر المجاہدین کے مبارک جنازے کا منظر دیکھا اور آج تحریک لبیک شہداء کے جنازے دیکھ رہے ہیں اسی دور کی چمک دمک ہے جس صورت اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بھرو پیدا بغداد کی دھرتی یہ نگاہ جو بڑھتی ہے تیری نور ہے چشمہ تیرا جو نور دعوت اللہ پہ برسا کرتا ہے جو نور محمد خضرا کے بوسے لیا کرتا ہے جو نور سرحی جانوں سے چھلکا کرتا ہے آج اسی نور کی دعوت سرفراز کے چہرے پر تھی آج یہی نور دعوت کی ترمت کرتے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تحریک لبیک پاکستان کسی قدم نظیم کا نام نہیں تحریک لبیک پاکستان استقامت کی وہ داستان ہے جرم و بہادری کا وہ روشن مینار ہے حمیت و غیرت کا وہ نعرہ مستانہ ہے جو قیامت تک گونجتا رہے گا جس کی دھمک کفر کے سماعتوں کے پردوں کو پھاڑتی رہے گی تحریک لبیک پاکستان کو قلمبند کرنے والے خود قلمبند ہو سکتے ہیں یہ تحریک قلمبند نہیں ہے اللہ واجب الوجود کا کرم اس تنظیم پر ہے اس تنظیم کی رگوں میں شہیدوں کا لہو ہے اس تنظیم کی رگوں میں امیر المجاہدین کی بہاد حسین رضوی کی تقدیس تو نہیں ہے یہ تنظیم مٹنے کے لیے نہیں بنی اس کو مٹانے کے لیے بنی ہے سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا من سب نبی فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ یہ آواز یہ دلکش آواز جس پر بلبلو طوطی کے نغمے قربان یہ دلکش آواز میرے بابا جی کی
اگرچہ قبر کی دیواروں سے ہو کر گنبد خضرا کی فضا تک پہنچ چکی، لیکن آج بھی اس کی دھمک سنائی دے رہی ہے، آج بھی یہ گرم چمک دکھائی دے رہی ہے، آج بھی یہ راز عاشقوں کے دلوں کو تڑپا رہی ہے۔ اور ساؤنڈ سسٹم کے مرہون منت نہیں ہم، کسی ریکارڈنگ کے مرہون منت نہیں ہم، اللہ کی قسم ہمارے سینوں کی دیواروں میں جو صدا گونجتی ہے وہ دل مجاہدین کی صدا گونجتی ہے، ہمارے وجدان کے شہر میں جو سورج اترتا ہے وہ دل مجاہدین کے افراد میں سورج اترتا ہے، ہماری ادراک کی کھڑکیوں میں جو چاندنا چھلکتا ہے وہ دل مجاہدین کے حسن عمل کا چاندنا چھلکتا ہے۔ کیا سمجھے؟ تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک پاکستان مخلص قیادت سے مالا مال، حب وطن سے سرشار، غلامی مصطفیٰ کے جذبے کا چمکتا ہوا آئینہ ہے، جس میں قوم اپنی تقدیر کے خدوخار دیکھ رہی ہے۔ اب پاکستانیوں کو توقع ہے تو تحریک لبیک پاکستان سے، اگر اہل وطن آج جس نیا میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ناؤ تحریک لبیک پاکستان ہے، آج اہل وطن جس جھنڈے کے سائے میں پناہ لینا چاہتے ہیں وہ جھنڈا تحریک لبیک پاکستان کا جھنڈا ہے۔ آج کو جس دستور، جس منشور، جس ایجنڈے کو اپنے لیے لاہے عمل بنا رہی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا دستور ہے، منشور ہے اور اس رائل ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ علامہ قبلہ امیر مجاہدین قبلہ خاتم شاہ رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے اس ہزاروں ہزار کے مجمع عشق و محبت میں ان سادات کے اور پیران گرامی کے پہلو میں اعلیٰ حضرت رب و فرمودہ گرامی پڑھ کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ قضا حق ہے، قضا حق ہے، مگر اس شوق کا اللہ والی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی روح پاک نے 100 سال پہلے تحریک لبیک پاکستان کے مجاہدین کو دیکھ لیا تھا۔ میرا وجدان کہتا ہے بریلی میں بیٹھ کے اعلیٰ حضرت مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ کراچی سے لے کر لاہور تک مختلف مقامات پر ہونے والی شہادتیں اور وہ شہید اس جرأت و غیرت اور جس بصارت و شجاعت کے ساتھ جام شہادت نوش کر دے ان کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو 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 خادمی لشکر کو دیکھو، دیکھو دیکھو تحریک لبیک پاکستان کے مجاہدین کو دیکھو، ادھر سے گولیاں چل رہی ہیں، ادھر سینہ ننگا کر کے رقص ہو رہا ہے اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا فرماتے ہیں قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے۔ کسی کو مرنے کا شوق نہیں ہوتا، ہاں کسی کو مرنے کا شوق دلایا تو امیر مجاہدین نے دلایا، کسی ایک کو نہیں، دو کو نہیں، ہزاروں لاکھوں کو مرنے کا شوق دلا دیا۔ کس پر مرنے کا؟ زلف یاد پر نہیں، روح مصطفیٰ پر قربان ہونے کا شوق۔ کسی مجازی معشوق و محبوب کے قدموں پر گرنے کا شوق نہیں، بلکہ مدینہ طیبہ کی خاک رحمت پر قربان ہونے کا شوق، نبی پہ جان لٹانے کا شوق، عزت رسول پہ روح فدا کرنے کا شوق، جو شوق صدیق اکبر کے دل مبارک میں تھا، جس شوق کا مظاہرہ امام علی مقام امام حسین نے کیا، آج اس شوق کی
تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ مستانہ گونجتا رہے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت محمد افتخار. محمد افتخار پہلے بھی 2-3 بار اعلان کیا ہے. یہ لدے والا برائز سے آئے ہیں. محمد افتخار لدے والا برائز سے آئے ہیں. وہ فوری مسجد کے ساتھ جو مدرسہ ہے وہاں اپنے بچوں سے مل لیں. محمد افتخار جو لدے والا برائز سے آئے ہیں وہ فوری مسجد کے ساتھ جو مدرسہ ہے وہاں اپنے بچوں سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظیم. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا. جڑے نوجوان اپنے قائد کی آمد کے جتنے مچل رہے ہیں انہیں آواز نہ لگائیں گے. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. قاعدہ ملت اسلامیہ ان قریب کی زینت بن گئی. انشاءاللہ ساری اکھوں کو چین ملے گا. جڑا بندہ جنات کے بدلے ہونا جو لگا کے بولے گا من سب نبیا من سب نبیا او من سب نبیا او من سب نبیا. اور میں نوجوان ساتھ سوال ہے دسو جی جو قبلہ المجاہدین اساؤں نے بیانات تقریریں سنیاں اور ایک بار بار ایسے جملے سنے کہ شیرو میدان لگانا تو آجا کرم میں مدد آ جانی ہے. قائدین و خوشن واسطے نہیں نہ ہی شہر کل واسطے. اپنے ضمیر کو پوچھ کے اور اپنے دل کو پوچھ کے دسیا دے صحیح فیصلہ کر کے دسیا دے. کل پھر مدد آئی کہ نہیں آئی؟ کل مدد آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ سارے نوجوان سے جس ویلے سپیکر کی آواز آئی اعلان سنیا جس طرح گھرانے بھی چھٹی کرے محلہ نے بھی چھٹی کرے درو نزدیک تشریف لے آئے. بالکل خدا کی قسم ہے جدو یہ نوجوانوں کے ننگے سینے ایسے بولتے چڑے دیکھے خدا کی قسم ہے انہوں نوجوانوں کے پیروں کی بوسا دل دل کر آئی. بولتے کوئی جملہ کوئی نہیں لیکن ایک گل ضرور جمانا سارے نوجوانوں کہ کل مالک کی طرف مدد آئی ہے. جڑی مالکہ والوں مدد آئی ہے کل مدد ہو تم ہو. جو اللہ کی طرف سے مدد آئی وہ مدد تم ہو. جو اللہ کی طرف سے مدد آئی وہ مدد تم ہو. یہ اللہ پاک کی طرف سے مدد ہے. اور آخر میرا جملہ سنو جی. چونکہ میں کوئی صاحب ڈیوٹی لگا چھوڑ دینے تو میں ایک جب کی مثال ہے اس کا نہیں تو میری حالت پوری ہو ویسی. کسی گھر کے اندر دیسی ککڑ باندھا دیتا ہے. اگر سارے توجہ کہ حکمت لبیک کا نام مار کو سنا دے جائے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. کسی سے گھر کو دیسی ککڑ آئی تو صبح اٹھ کے اذانہ دینا ہے. ککڑ اذانہ دیتے ہیں نا صبح اٹھ کے اذانہ دے رہے
جڑا گھر والا ہے او اذانا تو چڑھائے او کہنے دا ٹکڑا آج تو بعد جے تو کوئی اذان دیتی تے میں تینوں ذبح کر دینے او ٹکڑ ڈر گیا ذبح ہون تو او نے اذانہ کے لیے بند کر چھڑیاں ہون کے تو اذان دا بیٹا آگے تے میں تھوڑی جی کوڑ کرے ان پھر چھڑے کہنے گا ٹکڑا یہ کہا تو پھر تو کوڑ کی تینا جے نکی کر رہا ہے میں تو ذبح کر دے نہیں او کوڑ کرنے بھی بند کر گیا چند دن لگے نا تو پھر انہوں گسایا ہوئے تو کہنے گا ٹکڑا رہنا تمہیں میرے کاریاں آج تمہیں بھی کہا جائے دیا کہ اے آنڈے دنیا نے تو آنڈے نہیں دینا جے کالو تو آنڈا نہ دیتا ہوگا تم ذبح کر دے نہیں کالو تو آنڈا دے نہیں ہو ورنہ ذبح کر دینا ہن آنڈا تو نہیں دے سکتا جو کالو دینا آیا مالک نے پکڑ لیا تھلے لٹا کے ذبح کر لگیا کتا رون لگیا مالک پوچھتا روکا تھا تو ذبح ہو گیا کہنا نہیں مرن تو نہیں جلتا مرن تو نہیں رونا کیوں ہے کہنے اس وجہ تو رونا کہ میں نے پتا ہوتا نا اخیر مرنا ہی ہے کہ کم از کم ازانا چلتا ہی مر جانا اوٹے پہلا مرزانوار کہ تیری چھری طرح میں آنا ہی آیا کہ کم از کم ازانا چلتا تینے مر جاتا نا اور سونے نوجوانوں مرتے جانا یہ وَلَا يُوَفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا مرتے جانا یہ کل نفس ذائقۃ الموت جو جانا یہ کہ کم از کم لبیک یا رسول اللہ ظاہر آمد بڑھئے انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 حافظ جنید یہ اسٹیج کے پاس آ گئے بلال رضوین کو تلاش کر رہے ہیں وزیر آباد سے بابا جوید مار ناصر محمود یہ بھی اسٹیج کے پاس آ رہے ہیں اور نوجوانوں سنو 2017 کے اندر جب مسئلہ ختم نبوت کی وجہ تو تحریک لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ رقم کی تھی اور 2017 کے اندر اصل صحیح تو کافی نوجوان ساتھی بھی حاضر ہیں اور انشاءاللہ اتنی دیر تک میں اپنے قائدین یقین دہانی دلانا جتنی دیر تک انشاءاللہ قائدین سب اجازت نہیں دیں گے سنا بچہ انشاءاللہ اتنا ہوگا انشاءاللہ اور اسی سارے پیارا جی انشاءاللہ جتنی دیر اشارہ نہ ہوئے گا انشاءاللہ سن چھٹی نہیں ہے اسی پہلے تو اپنی کشتیاں سار کے آئے ہیں اپنے قائدی زیادہ کر کے جاؤں گے انشاءاللہ 2017 کے اندر ایسا 45 لوگ گرفتار ہو گئے صحیح کے اندر جو 45 لوگ گرفتار ہوئے انہیں جو بچے بھی سیگے بڑے بھی سن بزرگ بھی سن اور ایک نبینہ آدمی بھی سن گرفتار ہو گیا وہ نبینہ نے پوچھا کہ انہوں کو گرفتار کیا پھر کہنے یہ کہ دہشت گرد ہے نبینہ بھی دہشت گرد ہے اور کالے تھے آج والے کے ایک دن دا بچہ اس سٹیج پہ آئی حضرت یہ بھی تحریک لبیک کا حصہ ہے اگر تحریک لبیک یا رسول اللہ دہشت گرد کی تحریک ہے تو پھر ایک دن کا بچہ بھی دہشت گرد ہے نہیں اصل 45 لوگ گرفتار ہوئے جو 45 لوگ گرفتار ہے 15 دن تک ساری ملاقات بند رہی 15 دن بعد جو ساری ملاقات کھلی صرف 15 سالہ نوجوان صرف 15 سالوں کی عمر اور امام ملنے واسطے آئی نا جی جو ملاقات کر لگی نا جی تو ملاقات بھی آئی کہ بڑی کی جاری میں بچوں ملاقات ہوئی ہاتھ میں نہیں سے لگا سکتے سلام بھی نہیں سے لا سکتے جب ماں نے اپنے 15 سالہ بچے نے جیل کے اندر تکیا نا تو ماں رو لگ پئی جب ماں روئی تو 15 سالہ بچہ کہنے لگا میرے فکر آئی جی میں فکر شاید بچے کی تو دوڑ نہ جائیں کہ بچے ہمت نہ ہار جائیں لیکن خدا کی قسم ہے اور 15 سالہ بچے نے ایسا جملہ بولا اور ایسی گل کی تھی کہ جنہیں ساڑھے بھی دل بڑے کر گیا 15 سالہ بچہ اندر ماں باہر کھڑی ہے درمیان کھڑی جنہیں جاری ملاقات ہو رہی ہے ماں رون لگی پتر کہنے لگا ماں روٹی کیا تو ہے جوان کچھ ماں کہنے لگی پتر روٹی داوا ٹھنڈیا راتا نے دور کے تھے میں اپنے گھر سے بھی ہوں جب میں رات کو نرم گرم بستر سے جو تمہیں نیند نہیں آتی پتہ نہیں میرے پتر کو رضائی ہے کہ نہیں ہے ایک ماں کا پیار ہے نا ایک ماں کی ممتا ہے میں جب پتر کھانا کھانا میں تو برکی اندر
پتہ نہیں میرے پتر نے کھانا کھاتا کہ نہیں کھاتا، اس وجہ تو رو رہی ہے۔ جواب 15 سالہ بچہ کہنے لگا او میری ماں روٹی نہ جے تو روٹی روٹی آئی ہے تو واپس ہنسی جانی۔ پترا ماں کہنے لگی پترا کیوں؟ جواب 15 سال کا بچہ کہنے لگا حضور 14 صدیاں پہلے سرکار کا مکھ رکھتا تھے اپنی جانا قربان کرنا ایک عجیب تاریخ ہے، لیکن 14 صدیاں بعد بھی اپنے سینے کھول کے تے گولیاں کھانا ایک عجیب تاریخ ہے۔ اس گل میں قبلہ امیر مجاہدین آپ فرمایا کرتے سن کہ شیرو تسی صحابہ کرام دے وارث ہو، تسی صحابہ دے وارث ہو۔ 15 سالہ بچہ کہنے لگا ماں اے جاری دی مسیحی نظر مار سامنے اور کتنے قیدی لگے پھر رہے، ایک کوئی جرم کر کے آئے، کوئی چوری کر کے آئے، کوئی ڈکیتی کر کے آئے، کوئی شراب پینا پکڑا گئی، کوئی شراب بنانا پکڑا گئی، کوئی کیس جرم میں چایا، لیکن ماں تو واپس جانی تو خوش ہو کے جانی تیرا پتر ختم نبوت تے بڑا دن آیا یہ تھے۔ جب ایک پتر نے گل کی آخر کا جملہ سے ہو جی اور 15 سالے بچے کی عمر اور یہ جرت اور بہادری سلام ہے۔ کہنے لگا ماں ایسا نے سارے مجرم ہی اے بھی کھڑے نے لیکن تیرا پتر ختم نبوت تے بڑا زندہ ہے۔ جواب وچ ماں کہنے لگی پتر تیری بات تو صحیح ہے لیکن میں دس میں کہڑی گل تے صبر کرا، میں تجھے رات تیری یاد آندی میں روندی ہاں، صبر کہڑی گل تے کرا۔ جواب 15 سالہ بچہ کہنے لگا اے ہون دی گل حضرت 2017 کی گل ہے۔ جواب بچہ کہنے لگا ماں اس گل تے صبر کری چلو قیامت والا دن ہوئے گا جب رب دی بارگاہ دے وچ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب اپنے پاک حسین دا خون نور جامع لے کے آئے گی نا اس ویلے اماں تم دے پتر دی ہاتھ کریے لے کے رب دی بارگاہ جا دی بات 15 سال نوجوان تیرے پتر نے کہا کہ خدا کی قسم اساں دی جوڑ کھڑے ہیں سارے سینے چوڑے ہوئے سارے دل بڑے ہو گئے او معاشرہ جے تو 15 سال ہوئے کتنی بڑی گل کر سکنا تا ستا پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی سرکار نے ٹکڑے کھاتے بنے آ کتنا عرصہ گزر سرکار نے ٹکڑے کھاتے تو سونے ہون سرکار نے ٹکڑے کو حلال کرنا ویلا ہے انشاءاللہ آخری ساعت میں ختم نبوت کی طرح دیوانی انشاءاللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک اعلانات سماعت کریں۔ عبد الرحمان منڈی فیض آباد سے عبد الرحمان ساجد 10 سالہ بچہ ہے، عبد الرحمان ساجد اسٹیج کے پاس آ جائیں، بات سن رہے تھے۔ عدنان ہاشمی یہ بھی اسٹیج کے پاس آ جائیں۔ محمد استقال پنجاب یونیورسٹی سے ان کا موبائل رش میں کہیں گر گیا ہے، جس کو ملے وہ ادھر اسٹیج کے پاس پہنچا دیں۔ آزاد کشمیر سے آئے ہوئے احباب علامہ عبد الغفور صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان سے اسٹیج کے پاس ملاقات کر لیں۔ تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम कारकुनों की अज़मतों को सलाम और जो इस मिशन में शहीद हुए उनकी अज़मतों को भी करोड़ों और लाखों सलाम है। हमारा माहिदा जो गवर्नमेंट के साथ हुआ था वो यही हुआ था कि ये पार्लियामेंट के अंदर पेश करें। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वो माहिदा पेश कर दिया है, तो करारदाद पेश हो गई है। तमाम कारकुनों से ये गुजारिश है कि आप दोनों तरफ से सड़कें जो हैं वो खाली कर दें और जो साइडों पर रुकावटें हैं वो सारी दूर कर दें और जिस वक्त कायदे मोहतरम तशरीफ लाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका इस्तेकबाल हो जाए। तमाम हज़रात सड़कें खाली कर दें दोनों तरफ से और रुकावटें भी हटा दें। अजीम पत्थर को पूरी उम्मत को साथ लगाने की तौफीक अता फरमा, पूरी उम्मत को गैर दीन से मालामाल फरमा, आलम कुफर के ऐलान से, आलम कुफर के हर किस्म के शर से पूरी तहरीक को, जुमला कारकुनान को, कायदे तहरीक को महफूज फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी उम्मत को मार मिटने के जज्बों से सरशार फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे रहो रोकना नहीं चंदन दे हाफिज 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 बना मोदी बना पावर बैंक आपका बत्ती परसेंट कायदीन के लिए रास्ता छोड़ दिया करें, कायदीन के लिए बाएं बाएं हो जाए, रास्ता छोड़ दो। हाँ जी हाँ जी और वो छोड़ दो मेरा काम है आगे वो क्या बैठ जाते हैं बस सही था ना प्लान वाला उसका बना के ना वो गाड़ी में बैठी है वो कहोगे ये सीट पे करना अनुपाना उड़ा लेना आगे Labbaik
محمد اسلم انتظامیہ جو 24 سال کے ساتھ کے تھے وہ اسٹیج کی بیک سائڈ پہ آ گئے. محمد اسلم انتظامیہ جو 24 تھے. محمد عثمان اور محمد نعمان وہ بھی اسٹیج کی بیک سائڈ پہ آ گئے. رانا عرفان وہ اپنا امامہ لے جائے, پیچھے ساتھی اس کا کھڑا ہے, اپنا امامہ رانا عرفان لے جائے. ہمارے موبائل وغیرہ گرے ہیں, موبائل پر اسٹیج پر پہنچانے ہیں, ساتھیوں کا فون سن کے ان کو ان کی چیزیں واپس پہنچا دیں. اس کے جو بھی چیزیں وہ تک پہنچا دیں. شکیل بھائی پھر ہوگا ان کے بیٹھے ہیں افضال بھائی آپ کے نام اسٹیج دارا اس کے بعد صوفی صاحب کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ. کراچی سے اسٹیج کے پاس آ جائیں. وحید اللہ خان سرگودا سے اسٹیج کے پاس آ جائیں. وحید اللہ خان جس کو جو بھی موبائل ملے پرس ملے وہ پرائیویٹ پہنچا دیں. اسی لیے شباب اور نبیل اسٹیج کے پاس آ جائیں. شباب اور نبیل اسٹیج کے پاس ادھر بھی مارنا چلو سارے اسٹیج آئے. فاروق ورشمی محمد بھائی فیروز اسٹیج کے پاس آ گئے. فاروق ورشمی محمد اسٹیج کے پاس آ گئے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے سب مل کے کیسے سمجھے کہ تیری شان